آپ شدت کرنے والوں کے گھروں کا چکر لگا رہے ہیں، یعنی صحابہ کرام، اہل بیت کرام، یہ ترجمہ تو اولیاء اللہ میں سے جلال الدین سارے نے کیا اور میں نے اسے متاثر ہے۔ حضرت رسول اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت میں سے ہیں، انہوں نے اس ترجمہ اس طرح سے کیا ہے کہ اگر اس وقت آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں جب آپ قیام اور سجدہ کرنے والوں کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے حوالے سے آپ لوگ یہاں پر اکٹھے ہیں، تو ہم اس قرآن اور حدیث پاک آسان اور شہر اس وقت پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کا جو عقیدہ ہے بعض لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور وہ بھی سمجھتے ہیں کہ بات مناسب ہے، یہ مسئلہ ہے۔ دوسرا تو مسلمانوں کا ایسا ہے جو کہتا ہے کہ یہ قیام منانا ہے، وہ بھی اپنے آپ میں مسلمان سمجھتے ہیں۔ اور تیسرا جو ہے جو اپنے آپ کو کہتا ہے ہم دیکھیں گے کہ کیا قرآن پاک اہل بیت صحابہ کرام آثار اور دیگر عقائد سے یہ دن منانا میلاد کا لفظ کو ہم سمجھ میلاد ایک لفظ ہے جس کے 5 عرب ہیں، مل یہ لام الف اور دال تجوید کے لیے بات آگے اور 5 ہے۔ اس کا لفظی اور لغوی معنی ہے، اس کا لفظی اور لغوی معنی کیا ہے؟ پیدائش۔ آج لوگ وقت سے اپنے دن بناتے ہیں، پیدائش کا دن بناتے ہیں، پنجابی میں اس کو پیدائش کہتے ہیں، پنجابی میں اس کو جنم کہتے ہیں، اور عربی زبان میں اس کو میلاد کہتے ہیں۔ اصطلاحی معنی کیا ہے میلاد کا؟ اصطلاحی معنی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور پیدائش سے قبل کے واقعات کو جاننا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے میلاد سے۔ ایک میلاد کا لفظی اور لغوی معنی ہے پیدائش، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے دوسرا میں نے اس کا اصطلاحی معنی بیان کیا ہے، وہ ہے پیدائش اور پیدائش سے قبل کے واقعات کو بیان کرنا۔ لفظی اور لغوی معنی اور اصطلاحی معنی سمجھنے کے بعد، لوگوں کے عقیدے اور نظریے کو بات سمجھ لینے کے بعد ہم اس میں آگے دیکھتے ہیں کہ اس سے جو میں نے آیت تلاوت کی ہے، کیا یہ جو آیت ہے کہ واقعی رسول کی بات پوری دنیا کے اندر اس وقت جو مسلمان علماء کرام، مفسرین کرام، مفسرین کرام جیسی قبل کی کتابیں لکھی گئی ہیں، ان میں یا جو آج تک کے پی ایچ ڈی ڈاکٹر حضرات ہیں وہ جو ایسے موقع کا تلاوت کرتے ہیں آیات کون سی ہیں کیا میرے آپ کے سامنے پیش آنے پر بدل سمجھتا اور انہیں الفاظ کی رسولہ یہ ایسی تلاوت کرتے ہیں عربی کی تلاوت کرتے ہیں واسطے سے مختلف ہے کہ سنت میں اسلام میں مدد ہے۔ اگر کہ ابھی مسلم کے ذکر مبارک اسی طریقے سے بھی کیا جائے، آپ کی صورت کا ذکر ہو، سیرت کا ذکر ہو، آپ کے کوئی قرارات یا پکانا کا آپ کے آواز کا بیان ہو یا کسی بھی صورت میں ان کا بیان ہو ہمارا کیا، لیکن ہمارا ایک یہ تلاوت کی جاتی ہے، ایک تلاوت جو بھی عام صاحب نے یہاں پر تلاوت کی تھی یہ بھی تلاوت کے بعد کا تلاوت کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ورخان آنا کا ذکر یہ بھی تلاوت کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ الذی بعث فی النبیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ آیتیں بھی تلاوت کی جاتی ہیں۔ لیکن حقیقت میں اگر کہ آپ کا ذکر کسی بھی حوالے سے ہو، لیکن میں نے اس آیت کا اظہار کیا ہے
یہ ایڈ میں نے اس وجہ سے کری ہے کہ یہ ایڈ ہے جیسے عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی تصویر میں بیان کیا ہے، اس وجہ سے میں بیان کری ہے۔ اور تعبیر میں سے مجاہد صاحب بھی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بیان کیا ہے، اس وجہ سے میں نے یہ آیت مطابق اتفاق کے حوالے سے آپ کے سامنے لایا ہے۔ تو ہم اس کی تصویر کی طرف جائیں گے۔ حضرت مجاہد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس ایت کی اور کی تصویر میں دیکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو آپ کو دیکھ رہے تھے، جب آپ ایک نبی سے کسی نبی کی خوشبو میں لگے رہتے رہے، یہاں تک کہ آپ کو نبی کی حیثیت سے آپ کی پیدائش آپ کا غلام ہو گیا۔ اب اس ایت کی تصویر کس نے بیان کی ہے؟ ہمارے جو علماء ہیں ان کا مرتبہ کم ہے، تابعین کا مرتبہ زیادہ ہے۔ تابعین کو کہتے ہیں جنہوں نے صحابہ کو دیکھا ہو، ان سے صحابہ فیض کیا ہو، تو پورے عام علماء میں ہمارے علماء کا یہ جتنے بھی بڑے علماء ہو ان کا مرتبہ کم ہے، ان کا مرتبہ زیادہ ہے، کیونکہ انہوں نے صحابہ سے سیکھا۔ اس ایت کی تفسیر میں ایسا بھی رحمۃ اللہ نے جو بیان کیا ہے وہ اس حدیث کو بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ تعالیٰ اس وقت دیکھتے رہے جب آپ ایک نبی سے دوسری نبی کے کچھ میں منتقل ہوتے رہے، جہاں تک کہ نبی کی حیثیت سے آپ کی پیدائش یعنی آپ کا میلاد۔ اب دوسری میں اس کی ریزن بیان کروں گا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفیع کے بیٹے ہیں، اہل بیت میں سے ہیں، آپ نے اس کی تفسیر کا بیان کیا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ آپ کو لگاتار انبیاء کی پوچھوں میں منتقل کرتے رہے یہاں تک کہ سیدہ آمنہ کے گھر آپ کی پیدائش آپ کا میلاد ہو گیا۔ اس وجہ سے میں نے یہ آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، کیونکہ مفسرین میں سے حضرت عبداللہ بن عباس جو خود اہل بیت میں سے ہیں، انہوں نے بطور میلاد کے اس آیت کو پڑھا ہے اور اس کی تفسیر بیان کی ہے۔ اگر علماء کی طرف جاؤں تو وہ بھی میں آپ کو وضاحت کر دیتا ہوں۔ آپ کو یہ تصویر رحمۃ اللہ علیہ جو آپ کے وقت کے بڑی کامل بھی سمجھے جاتے ہیں اور تمام مقبول حضر کے علماء والے مانتے ہیں، چاہے وہ کسی طریقے سے بھی ہو، کوئی بندی ہو، غریبی ہو، حدیث میں بھی اپنے آپ کو مسلمان کرتے ہیں۔ آپ جو کی تصویر میں تصویر لکھی ہے علماء کے اعتبار سے انہوں نے بھی کسی ایپ کا انتخاب کیا ہے جلال الدین۔ پھر دیگر اولیاء اللہ میں سے جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ میں نے تذکرہ پہلے کیا ہے، میلاد مصطفیٰ کے حوالے سے انہوں نے بھی کسی آیت کو بیان کیا ہے، اس وجہ سے میں نے اس آیت کا انتخاب کیا ہے۔ اب دیگر حدیث کی روشنی میں ہم پیش کریں گے کہ کیا یہ دن منانا بدعت ہے یا مباح ہے یا سنت اور مستحب ہے۔ بدعت کو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بات میں فرمایا کلو بدعت ضلالہ کلو انتقام سے ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر کسی کا ہو جائے گا۔ اور بدعت ہر نئے کام کو کہتے ہیں جو پہلے اسلام میں لوگ دیا ہے، جب قرآن کی آیت سے ثابت ہو گیا، اہل بیت سے ثابت ہو گیا، تحدید سے ثابت ہو گیا، اس کو بدعت کہنا مجھے سنت ہوتا ہے۔ دوسرا جو نظریہ مسلمانوں کا اور عقیدہ ہے کہ یہ مباح ہے، مباح کہتے ہیں جس کو اولیاء اللہ نے جائز قرار دیا۔ علماء نے مباح کا مطلب کیا ہے؟ جائز ہے کہ ایسا عمل جس کو اولیاء اللہ نے پسند کیا ہو، علماء کے بندے کی وہاں اہمیت نہیں ہے، اولیاء اللہ کے بندے کی اہمیت ہے، اس نے کسی جائز قرار دیا ہو تو اس کو مباح کہا جائے۔ اولیاء اللہ جو ہے وہ اس کو مباح سمجھتے ہیں، تو یہ مباح ہے یا سنت ہے یا مستحب ہے، دیکھتے ہیں ہم ان کی حدیث پاک سے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، ایک حدیث امام رضی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف آیا، سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیر کے دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ اس میں کیا حکمت ہے، کیا مقصد ہے کہ آپ سوال کے دن کا روزہ رکھتے ہیں؟ نبی اعظم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پیر کے دن روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ میرا میلاد یعنی میری پیدائش ہوئی اور اسی دن مجھے نبوت سے سرفراز کیا گیا، اس لیے میں پیر کے دن کا اعتبار کرتا ہوں۔ یاد رکھیں قرآن پاک کے بعد دو حدیث پاک کی کتابیں ہیں جنہیں صحیح کہا جاتا ہے، ایک بخاری شریف کو دوسری مسلم شریف کو۔
تو جس حدیث کا میں نے انتخاب کیا ہے یہ مسلم شریف میں سے ہے، اس میں کوئی روایت نہیں ہے، صحیح حدیث ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیدائش کے متعلق، اپنی میلاد کے متعلق خود بیان کر رہے ہیں اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، تو پھر اس کو ہم کیسے کہیں گے کہ یہ بدعت ہے، اور پھر ہم اس کو کیسے کہیں گے کہ یہ نماز ہے؟ جس کا بخاری حکم قرآن اور حدیث میں موجود ہے۔ میں دیگر آدمی کو پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے۔ حضرت ابو بکر عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روایت میں سے ہے، آپ بتاتے ہیں حدیث پاک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت دیتے ہوئے کہ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو تخلیق کرنے کا ارادہ کیا تو آپ نے روح سے ایک مٹھی لی اور اسے کہا سورج محمدی بن جا۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 500 سال پہلے، 5 صدیاں پہلے اللہ تعالیٰ کے عرش کے ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک پرواز کر رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف نگاہ کی تو آپ نے فرمایا الحمدللہ۔ اللہ نے فرمایا کہ پر آپ سب سے زیادہ میری تعریف کر رہے تھے، اس لیے میں آپ کا نام محمد رکھا۔ آپ اجازت کریں کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کی پیدائش نہیں ہوئی اور اس کی پیدائش سے 500 سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک اس طریقے پر ہے کہ ہم ہمت کہتے ہیں، قرآن طریقے سے آپ کو سمجھاؤں بغیر میں اس کا کہا جاتا ہے انبیاء کی ہمتیں الگ ہوتی ہیں اور غیر انبیاء کی ہمتیں الگ ہوتی ہیں۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی ہمت ہے کہ آپ کی روح مبارک اللہ کے عرش کے راز کر رہی تھی۔ تو سب سے پہلے جب اللہ نے آپ رب العزت نے آپ کی طرف توجہ فرمائی، آپ پر نگاہ ہوئی تو آپ نے فرمایا الحمدللہ، پہلا جو کلمہ فرمایا الحمدللہ۔ تو اللہ نے فرمایا میں جانتا ہوں کہ آپ سب سے زیادہ میری تعریف کریں گے، اس لیے میں نے جو سوال آپ کے ذہنوں میں آ رہا ہے، آگے تو آپ بھی بیان کر رہے تھے کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہونی چاہیے، ایسے موقع پر لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ سوال آج سے پہلے صحابہ اہل بیت کے ذہنوں میں آیا، وہ بھی انسان نے اگرچہ اور درجے اور مقام میں دوسرے انسانوں سے کئی گنا افضل والا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خود خلیفہ راشد ہے، آپ نبیات الزمان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف ہے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے آپ کی پیدائش کیسے کی؟ یہ سوال جو آج آپ کے ذہنوں میں آ رہا ہے، آپ سے ہر مسلمان سوال کرتا ہے، یہ سوال کس نے کیا؟ خلیفہ راشد نے خود نبی آخر الزمان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے آپ کی پیدائش کیسی کی؟ فرمایا اے علی میں نے یہی سوال اللہ رب العالمین سے کیا کہ یا رب العالمین آپ نے میری پیدائش کی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے میرے حبیب اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو آسمان اور زمینوں کو پیدا نہ کرتا۔ مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو آسمانوں اور زمین کو پیدا نہ کرتا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے رب العالمین کی درخواست کی یا رب العالمین آپ نے میری پیدائش کیسی کی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو جنت اور دوزخ کو پیدا نہ کرتا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کیا یا رب العالمین آپ نے میری پیدائش کیسے کی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم میں نے اپنے نور کی طرف دیکھا، اس سے ایک نیا نور کو اخذ کیا، اس میں ایک طرف عزت اور حکمت کا اضافہ کیا، پھر اس کے 3 حصے نور کے کر دیے، ایک حصے سے آپ کو اور آپ کے اہل بیت کو پیدا کیا، دوسرے حصے سے آپ کے ازواج اور آپ کے صحابہ کو پیدا کیا، تیسرے حصے سے قیامت تک آنے والے مسلمان اور مومنین کو پیدا کیا، اور آپ کو بشارت ہو کہ قیامت والے دن ان سب کو آپ کے ساتھ جنت میں داخل کر دیا۔ بتخلق کا قصہ نہیں تو پتہ چلا
کہ خلفائے راشدین میں سے جب حضرت علی نے سوال کیا اور یہ صحیح حدیث ہے تو حضور نے کیا جواب دیا؟ اپنے میراث کے متعلق کو اتنی وضاحت فرما دی. تو ہمیں یہ مسئلہ اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ راجن کے پاس سنت اور عمل ہے، یہاں تو یہ بدعت ہے اور نہ یہ بدعت. اب دیگر اثار اور کسی چیزوں خیر کی طرف جاؤں گا اور آپ اسی طرح سے آپ کو حضرت شفاعت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عبد الرحمن بن عوف صاحبی گئی میں سے ہے، ان کی والدہ محترمہ ہے بطور داعیہ کے جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیدائش کا میلاد ہوا اس وقت وہاں پر آپ کی والدہ سیدہ آمنہ کے پاس موجود تھی، جیسے آج نرس کرنے کے ڈاکٹر وغیرہ موجود ہوتے ہیں. آپ فرماتی ہیں کہ جب نبی آپ کو جمع حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہوا، پیدائش ہوئی، آپ قدموں کے بل زمین پر تشریف لائے. آپ نے اپنے سر اقدس کو سجدے کے اندر رکھا، انگلی کا اشارہ آسمان کی طرف کیا اور فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین. آپ عبادت کریں. نماز کس وقت فرض ہوئی؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کی 40 سال کی عمر میں اس کے بعد فرض ہوئی اور عام بعد میں حکم ہوا. قرآن پاک 40 سال کی عمر میں آپ پر بعد میں نازل ہوا، لیکن پیدا ہوتے ہی آپ کا میلاد ہوتے ہی آپ نے کیا کیا؟ آپ نے سجدہ کیا. جو سب سے افضل عمل ہے نماز کا، نہ صرف سجدہ کیا بلکہ انگلی کا اشارہ آسمان کی طرف کیا اور فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 3 مرتبہ فرمان نماز میں فرمایا. آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہے سیدہ آمنہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، آپ کا میلاد ہوا، آپ کے جسم مبارک کے ساتھ اتنا زیادہ نور نکلا کہ شام کے مہلال کا روشن ہو گئے. اب دیگر چیزوں کی طرف میں آتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھائے. صحابہ کرام میں سے ایک صحابی سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصلاحی معنی کی طرف آنا ہے کہ پیدائش اور پیدائش کے قبل کے واقعہ حدیث سے بیان ہوتا ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے کب سرفراز کیا؟ آپ کو نبوت کیسے عطا ہوئی، کب عطا ہوئی؟ نبی آپ کو جمع حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان نبی آدم من الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب سیدنا آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کی درمیانی حالت، یعنی آپ کا وجود پاک ابھی تک بنا ہی نہیں تھا سیدنا آدم علیہ السلام کا، اس وقت بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اور صحابی سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نبوت کب ملی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو نبی وہ آدم روح و جس ہے، دوسری اپنی بات ہے جس سے بدلو، اس طرح سے الفاظ دیا ہے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسم کی درمیانی حالت میں تھے، یعنی روح مبارک حضرت آدم علیہ السلام کے جسم مبارک میں ہوتی ہی نہیں گئی تھی، اس وقت بھی نہیں. اس میں اصطلاحی معنی بیان کیا گیا ہے علیہ وسلم کی پیدائش کے قبل کے واقعات کو بیان کیا گیا ہے. اہل سیر کے ذریعے میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کا میلاد کیسے ہوا. آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ طاہرہ فرماتی ہے جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم میرے بطن میں تشریف لائے دوسری عورتوں کی طرح میرے پیٹ میں بوجھ اور تکلیف وغیرہ محسوس ہوئی. جب پہلا مہینہ آیا ایک دراز کا تشریف آیا اور مجھے سلام کیا اور مجھے کہا کہ آپ کو بشارت ہو آپ کے بطن مبارک کے اندر سید الاولین آخرین ہے، آپ کو بشارت دیتا ہوں. میں نے پوچھا آپ کون ہے؟ آدم علیہ السلام. جب دوسرا مہینہ آیا تو آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں ایک بزرگ تشریف لائے اور مجھے مبارک دی اور فرمایا سید البشر ہیں آپ کے بطن مبارک کے اندر، میں آپ کو کچھ خبری دیتا ہوں. میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ فرمایا میں حضرت عیسی علیہ السلام ہوں. جب تیسرا مہینہ آیا تو ایک بزرگ تشریف لائے اور مجھے مبارک دی، فرمایا
سید الاولین و آخرین اور سید البشر امام الانبیاء جو ہے آپ کے بطن مبارک کے اندر ہے، میں آپ کو بشارت دیتا ہوں آپ کی۔ میں نے پوچھا آپ کون ہے؟ فرمایا میں نوح علیہ السلام۔ جب چوتھا مہینہ آیا تو آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہے ایک بزرگ آئے اور مجھے بشارت دی کہ آپ کے بطن مبارک کے اندر سید الشریف ہے جو نسب کے اعتبار سے سب سے افضل اور قریب اور اعلیٰ ہے۔ میں نے پوچھا آپ کون ہیں بشارت دینے والے؟ فرمایا میں ادریس علیہ السلام۔ جب پانچواں مہینہ آیا تو ایک اور بزرگ تشریف لائے اور مجھے مبارکباد دی۔ فرمایا میں آپ کو خوشخبری دیتا ہوں کہ تمام انسان اور جنات سے سب سے افضل کسی ہے، اس وقت آپ کے بطن مبارک میں اس کی آپ کو خوشخبری دیتا ہوں۔ فرمایا آپ کون ہیں؟ فرمایا میں حضور علیہ السلام۔ جب چھٹا مہینہ آیا تو ایک بزرگ تشریف لائے اور فرمایا میری نسل میں سب سے افضل پیغمبروں میں سے اور نبیوں میں سے آپ کے بطن کے اندر ہے، میں بشارت دیتا ہوں۔ میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ فرمایا میں ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔ جب ساتواں مہینہ آیا تو ایک اور بزرگ آئے اور بشارت دی کہ آپ کے پیٹ کے اندر تمام پیغمبروں کا تمام نبیوں کا سردار ہے، میں آپ کو بشارت دیتا ہوں۔ میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ فرمایا میں اسماعیل علیہ السلام۔ جب آٹھواں مہینہ آیا تو ایک بزرگ تشریف لائے اور مجھے بشارت دی کہ آپ کے پیٹ کے اندر آپ کے بطن مبارک کے اندر خاتم النبیین ہے، میں آپ کو بشارت دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا آپ کون ہیں؟ فرمایا میں عیسیٰ بن مریم۔ جب نواں مہینہ آیا تو ایک بزرگ تشریف لائے اور مجھے مبارکباد دی۔ فرمایا خاتم النبی خاتم الرسول، تمام نبیوں رسولوں اور نبیوں کے افضل آپ کے بطن مبارک میں ہے، میں آپ کو بشارت دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا آپ کو میں بشارت دیتا ہوں۔ آپ کی والدہ سیدہ احمد فرماتی ہے جب امام الانبیاء علیہ السلام سے ملاقات کی انتہائی تھی، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے ساتھ اتنا نور نکلا کہ شام تک کے معاملات مجھے نظر آنے لگے اور روشن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش آپ کا میلاد مکہ میں ہوا اور شام اتنا دور ہے، لیکن یہ آپ کا معجزہ ہے کہ آپ کے جسم اقدس کے ساتھ اتنا کثیر تعداد میں نور نکلا کہ شام تک کے کائنات جو ہے روشن ہو گئے اور تمام عجائبات آپ کی والدہ ماجدہ اسلام کے ساتھ۔ میں آپ کو دیگر آدمی کی طرف لے جاؤں گا کہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو متصل جو میں تفسیر بیان کرنا چاہتا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش آپ کا میلاد 12 ربیع الاول کو ہوا اور اسی دن آپ نے حجر اسود کو نصب کیا بیت اللہ کے اندر، اسی دن آپ نے ہجرت کی، اسی دن آپ معراج پر تشریف لے گئے اور اسی دن آپ دنیا پانی سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حافظ ابن اسحاق نے لکھا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک میری تعظیم اور تکریم یہ ہے کہ میں ختنہ شدہ پیدا ہوا ہوں، کسی نے میری زندہ کو نہیں دیکھا۔ اس دوسرے الفاظ سے کسی روایت پر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح بیان کیا ہے کہ میرے والد حضرت عباس اور میرے دادا حضرت عبد المطلب بیان کرتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جب میلاد ہوا آپ ختنہ شدہ پیدا ہوئے، آپ کی درمیان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد کے متعلق مفسرین اور محدثین میں سے اولیاء اللہ میں سے شاہ عبد المحدث کیلوی رحمۃ اللہ علیہ شاہ ولی اللہ محدث کیلوی کے بڑے بیٹے ہیں، مفسر ہیں، محدث ہیں، وقت کے ولی کامل ہیں، حضور کی دنیا کی جایا کرتے تھے، آپ فرماتے ہیں بدعا اور قسم ہے اس روشنی کی جو بھوک گئی
فرماتے ہیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی، جنسی سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد اور پیدائش کی، اس دن کی قسم ہے یہ اور یاد سے کہ آپ نے حدیث کو دن کے تشریح حدیثی میں تشریح بیان کیا ہے۔ وطن والوں کو تو نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق امام خیلی نے لکھا کہ 3 موقعوں پر ابلیس چلا کر رویا، 3 موقعوں پر ابلیس چلا کر رویا۔ ایک اس وقت جب اسے مرحوم قرار دیا گیا، آسمان سے زمین پر اترا، مرحوم ہوا، اس وقت چلا کر رویا۔ دوسرا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد یعنی پیدائش ہوئی، اس وقت ابلیس چلا کر رویا۔ اور تیسرا اس وقت جب قرآن پاک میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا نازل ہوئی، اس وقت ابلیس چلا کر رویا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا جو میلاد مبارک ہے، اس کے بارے میں آج ہم لوگ اکثر اکٹھے ہوتے ہیں، جیسے ہم بھی یہاں پر اکٹھے ہیں۔ اس کی شرعی حیثیت میں آپ کو حدیث سے اور صحابہ سے بیان کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ آپ کا اجتماع کون سی حیثیت رکھتا ہے، حدیث پاک کے ساتھ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے بارے میں بعض لوگوں نے تکلیف کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناگوار ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر مبارک پر تشریف لائے، صحابہ محفل کے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے صحابہ سے پوچھا میں کون؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں؟ آپ نے فرمایا میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کیا، پیدائش کی، میرے نور کو ان کی کچھ نے منتقل کیا، پھر جب 2 بہترین نسلیں بنائی ان میں سے بہترین نسل کے اندر مجھے منتقل کیا، پھر جب 2 بہترین شاخیں بنائی ان میں سے سب سے بہترین شاخ کے اندر مجھے منتقل کیا، پھر جب قبیلے بنائے سب سے بہترین قبیلے کے اندر مجھے منتقل کیا، پھر جب 2 خاندان بنائے سب سے بہترین خاندان کے اندر مجھے منتقل کیا، جہاں تک کہ میری پیدائش، میرا میلاد حضرت عبداللہ کے گھر کے اندر ہو گیا۔ میں ذات کے اعتبار سے، نسل کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے سب سے افضل مرحلہ۔ آپ اندازہ کریں گے حدیث پاک کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیدائش میلاد کے متعلق نہ صرف بیان کیا، اپنے نسل اور خاندان کے متعلق بیان کیا، بلکہ صحابہ کے اجتماع میں میلاد سے بیان کیا اور منبر پر بیٹھ کر بیان کیا۔ تو یہ تو حضور کی سنت ہے، یہ تو صحابہ کا طریقہ ہے۔ پھر ہم اس کو کیسے کہتے ہیں کہ آج یہ بدعت ہے، یہ گناہ ہے؟ میں کہتا ہوں یہ سنت ہے اور وہ صحابہ پر ہے۔ اگر ہم قرآن اور حدیث کو نہیں جانتے تو یہ ہمارا قصور ہے۔ ہر چیز کا علم قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ حدیث پاک سے بیان کر دوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کا علم قرآن پاک کے اندر موجود ہے، مگر ہر آدمی کو سفید مانتے ہیں۔ جس چیز کو آپ کہیں اس چیز کا علم قرآن پاک کے اندر موجود ہے، اگر آج ہمیں معلوم نہیں ہے تو یہ ہماری کمی اور کوتاہی ہے، یہ ہمارے اندر خرابی ہے۔ اس سے ہم قرآن پاک کو الزام نہیں دے سکتے، حدیث پر الزام نہیں لگا سکتے، مذہب اسلام کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے۔ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ جو میلاد مصطفیٰ منایا جاتا ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور مشاعر عمل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میلاد کے متعلق اور بھی بہت ساری روایات ہیں، مگر میں ایک آیت اور ایک حدیث پیش کر کے اپنے بیان کو ختم کرنے کرواتا ہوں، کیونکہ بیان لمبا ہو رہا ہے۔ میری عام طور پر بیان کی کوشش ہوتی ہے کہ میں آدھا گھنٹہ بیان کرنے کی زیادہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک سے فرمایا اور جب ہم نے نبیوں سے وعدہ کیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ صحیح بخاری شریف ہے
से सही बुखारी की हदीस किताब है, कुरान की किताब की हदीस नहीं है। नबी आपको हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं नबियों और रसूलों में तकलीफ में सबसे अव्वल, पैदाइश में क्या हूँ सबसे अव्वल हूँ, और वाक़त में सबसे आखिर। मेरे नबियों और रसूलों में सबसे आखिर में मुझे मबूस किया गया, और पैदाइश में और तकलीफ में क्या हूँ सबसे अव्वल है। ये तस्वीर पूरा ने इस हदीस के रावी है और इसको सही बुखारी में बयान किया गया है। तो मैं आपको आप इसके अलावा भी हदीस है आसार में से भी और कोई है, लेकिन मैं आपको बयान करता हूँ। मेरी दरखास्त भी है हमारे काम है, हाज़रीन है, निकाह है, मुहद्दिसीन है, मुफस्सिरीन है। अगर ये इस मौके पर बहुत सारी मिलाद के हवाले से आयात तिलावत की जाती है, लेकिन उसकी जगह इस आयत को तिलावत करें ताकि तस्वीर वाला हो जाए कि अहले बैत में हज़रत अब्बास ने इसकी तस्वीर बयान की है, ताबीन ने इसकी तस्वीर बयान की है, और दीगर हदीस के ज़रिए साबित करें ताकि हर मुसलमान के अंदर से जो ट्रेन के अंदर शुबा मौजूद है, जैसे कि मैंने अपने बयान की है ताकि लोगों को समझ सके कि ये सुन्नत अमल है और मुस्ताहब अमल है, यहाँ को इज्जत है और यहाँ की मिलता है। और ये खास है कि आसिफ साहब की जो वाले से भी है सभी साहब ने है, और ये बड़ी और